میں نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے کہ اگر سعید خاندان میں رشتہ نہ ملا تو دوسری جگہ رشتہ کرنا ہی نہیں ہے، چاہے لڑکی بڈھی بھی کیوں نہ ہو جائے گھر میں۔ سیدہ لڑکی کے ساتھ غیر سید کا نکاح بالکل جائز ہے۔ والدین رشتہ کر رہے ہیں، اپنی سیدہ بیٹی غیر سید کو دے رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اس رشتے کو کرنے پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ کہ میرے خاندان میں بہتوں کو یہ بات بری لگے گی، کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ بہت زیادہ برے طریقے سے یہ وائرس پھیل چکا ہے، سعید خاندان کی لڑکی سعید میں ہی جانی چاہیے۔ ولی حسب بیاکھ ذہن سو وچھان بڑ خاندان یہ خاندان بنومت ژےٚ تو بوڑ چھا کانٛہہ خاندان بنومت ربن امہ خطر لتعارفو تاکہ اس پرزناو یہ گو ڈار صاحب، یہ گو گنے صاحب، یہ گو میر صاحب، یہ گو شیخ صاحب، یہ گو بٹ صاحب۔ رب چھ دپان بٹ شیخ سید وغیرہ وغیرہ یم چیز ربس نش بکار ینائے۔ اس تھو نا قرآن شوپیس المارن مز ہر گرس من لیکن شوپیس المارن من وارڈروبس من۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آدم کی اولاد سب برابر ہیں، نمبر 1 یہ آ گیا۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں پہچان کے لیے جو ہے، اس کا مفہوم ہے میں نے تمہیں پہچان کے لیے تمہیں ڈیوائیڈ کیا، جس کو ہم بولتے ہیں یہ ڈار صاحب ہے، یہ مولوی صاحب ہے، یہ شیخ صاحب ہے، یہ پیر صاحب ہے، وہ مولوی صاحب ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں بیان کر دیا کہ میں نے تمہاری پہچان کے لیے تمہیں ڈیوائیڈ کیا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ آدم کی اولاد جتنی بھی ہیں سب میری نظروں میں برابر ہیں۔ ان آیتوں کا مفہوم ہے یہ۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذات پات کا سسٹم ہم نے بنایا ہے۔ جیسے بہت ساری ہم میں ذاتیں ہیں، جیسے سعید خاندان ہے، اور بھی کوئی خاندان ہے، میں خود اپنے نام پہ سعید فیضان گیلانی لکھتا ہوں۔ میں نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے کہ اگر سعید خاندان میں رشتہ نہ ملا تو دوسری جگہ رشتہ کرنا ہی نہیں ہے، چاہے لڑکی بڈھی بھی کیوں نہ ہو جائے گھر میں، چاہے وہ پھر غلط کام ہی کیوں نہ کروائے، لیکن سعید خاندان کے علاوہ اس کی شادی کہیں کرنی نہیں ہے، چاہے پھر سعید خاندان کا وہ لڑکا شرابی ہو، چاہے وہ زنائی ہو، لیکن اسی سے کرنی ہے، کیونکہ وہ سعید ہے اور ہماری لڑکی سعید ہے، سعید خاندان سے باہر نہیں جا سکتی۔ میں اپنے گھر والوں کی بات کرتا ہوں کہ جب میں نے اپنے گھر والوں سے یہ بات کہی تھی کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، سعید خاندان کی لڑکی سعید میں، چلو ٹھیک ہے پہلے دیکھو اپنے خاندان میں نہ ملے تو اب مت یہ کرنا ہے کہ لڑکی کو گھر میں ہی بٹھا کے رکھنا ہے کہ نہیں ملا سعید خاندان سے باہر ہم دے ہی نہیں سکتے۔ بھائی یہ تو غلط ہے، یہ تو گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اس تھو نا قرآن شوپیس المارن مز ہر گرس من لیکن شوپیس المارن من وارڈروبس من سہ تزن کھولن اس گن روزداری بس تس گن سہ ریت خدا سن ولی بنیمت تس گن اد تر زرل زال ات استغفر اللہ پانے تر قرآن صاف کرن بے گڑ صاف کرن اس اللہ تعالیٰ سن کتاب تھو سائڈس، اللہ تعالیٰ تھو اس سائڈس کڑت۔ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو کہ انہوں نے اپنی لڑکیوں کی شادی کہاں پر کرائی، ان کی زندگی دیکھو۔ پہلی حضرت عثمان بن عفان سے کرائی، عبدالعاص سے کرائی۔ تو ذرا یہ چیز دیکھو کہ نہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے، نہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی سے ثابت ہے۔ یہ ہم نے خود ایک چیز بنائی ہے، ایک رسم و رواج بنایا ہے جو ہمیں برباد کر رہا ہے اور ہماری لڑکیوں کو بھی برباد کر رہا ہے۔ نیتن پٹھی چھنا اللہ تعالیٰ دن۔ اور یہ میں پہلے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خاندان میں بہتوں کو یہ بات بری لگے گی، کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ بہت زیادہ برے طریقے سے یہ وائرس پھیل چکا ہے، سعید خاندان کی لڑکی سعید میں ہی جانی چاہیے۔ ہمارے ایک چاچا ہیں میرے، انہوں نے اپنی لڑکی جو ہے سعید خاندان سے باہر دے دی تو ایک بندے نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کر لیا۔ جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جھوٹ نہیں بولتا اور مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ ہمارے اپنے گھر کی بات ہے۔ دیکھو اب یار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دین دیکھو، دیندار کے ساتھ پگہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ میان قسمتن میں زندگی آسن تھامت اس گن پگہ میں کوڑ آئے یل میں تم سن رشتہ ای، میں ذات پات نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا کہ لڑکا ایماندار ہے، لڑکا ایمان والا ہے، لڑکا دیندار ہے، میں اس کو اپنی لڑکی دوں گا، نہ کہ میں سعید دیکھوں گا کہ یہ سعید خاندان کا ہے یا اور کچھ یہ ہم سب برابر ہیں، چاہے تم سعید صاحب ہو، چاہے تم شیخ صاحب ہو، چاہے تم پیر صاحب ہو، چاہے تم ڈار صاحب ہو، ہم سب برابر ہیں، ہم سب ایسے ہیں، المسلم و اخو المسلم، ہم بھائی ہیں۔
ذرا کرو غور و فکر اپنے دماغ پر کہ اس غلط وائرس کو نکالو. اور میں اپنے ان کزنوں کو, ان جوانوں کو میں بولنا چاہتا ہوں, میں نے جوانوں ذرا کھلیو قرآن, ذرا وچھو شریعت کیا چھے. یہ وائرس سنیو پنن گرن مز ختم کرت, نت کسو برباد سیکٹر. ہم زندگی حضوروں کی اٹھائے, ابو بکر کی اٹھائے, عثمان کی اٹھائے رضی اللہ عنہ, حضرت فاطمہ کی زندگی اٹھائے, حضرت عائشہ کی زندگی, زینب کی زندگی اٹھائیں. انہوں نے کیا حکم دیا ہے, اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا ہے. ان عالموں کے بیان آپ نے سنے, قابل احترام عالم, ہمارے سر کے تاج ہیں یہ عالم. انہوں نے جب فتویٰ دیا, اس کم سے اس جاہل ہم کون آئے پھر بیچ میں انٹرفیئر کرنے والے. بھائی اس وائرس کو باہر نکال دو, ورنہ اللہ کی لاٹھی جب برسے گی تو نانی یاد آ جائے گی. جو سید لوگ, یعنی جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ سید لوگ اپنی بیٹی کی شادی میں تاخیر کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک سید نہیں ملے گا ہم نے کرنی نہیں ہے. یہ غلط ہے. ایک اور گڑبڑ یہاں یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی کے لیے سید لڑکا مل تو گیا, مگر وہ لڑکی کو پسند ہی نہیں آ رہا, اور لڑکی کو جو پسند آ رہا ہے وہ غیر سید ہے. یہاں بھی تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی بچی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف بھی جائز نہیں ہے. اب آپ نے وہ سید جو لڑکی کو پسند نہیں ہے زبردستی مسلط کر دیا اس لڑکی کے اوپر. یہاں بھی آپ ایک شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ قوم اور نسب کو تو دیکھ رہے ہیں مگر اپنی بیٹی کی رائے اور مرضی کو نہیں دیکھ رہے. تو افضل تو یہی ہے کہ سید لڑکی کا نکاح سید ہی سے کیا جائے, لیکن اس افضلیت میں دوسرے پہلوؤں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اس پر, اس کی رائے پر اپنی رائے زبردستی نہ مسلط کی جائے. دین کو سب سے پہلے ملحوظ رکھا جائے. یہ بھی دیکھا جائے کہ لڑکی کی عمر تو نہیں نکلتی جا رہی.